بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، اور پھر سراقہ کا جو فالو اپ تھا وہ ہوا، اور یہ لمبی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہر جگہ موجود ہے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے سراقہ کو ایک بات کہی اور کہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب روم جو ہے وہ سپر پاور نہیں تھی، سپر سونک پاور تھی۔ روم جو ہے وہ فتح ہوگا اور تجھے سونے کے کنگن آئیں گے اور تو پہنے گا۔ اور جب ایسا ہوا، پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہوا، جب ایسا ہوا تو سونا جو ہے وہ حرام قرار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو سونے کے کنگن جو ہے وہ ایکسیپشنلی سراقہ کو پہنائے، کیونکہ نبی نے کہا تھا اس لیے تم یہ پہنو۔ بہت سی تاریخ کی روایتیں ایسی دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سی واقعات روایتوں میں، کہانیوں میں، تاریخ میں مل جاتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی تاریخ نہیں، نان مسلمز کی۔ نوسٹراڈیمس دیکھ لیجئے، اس کے کتنی جو آنے والی پریڈکشنز ہیں وہ صحیح ہوئیں، اور ان کو پریڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی کتنا ایکوریٹ کئی جگہوں پہ ثابت ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ آنے والا سال جو ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا لے کر آئے، آج اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لاہور اسٹوڈیو سے ابو بکر صابر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ساتھ جناب ہوں گے سید علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب علی، خیریت سے آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے علی محمد خان صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں علی سے بات شروع کر لوں۔ علی بہت شکریہ، آپ ساتھ ہیں۔ علی یہ بتائیے کہ یہ 20 کا سال جو ہے یہ بڑی فارم میں گزرا، صرف پاکستان کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، وبا کی صورت میں بھی، الیکشنوں کی صورت میں بھی۔ امریکہ کے الیکشن بڑے ڈسٹربنگ تھے، یورپ کے اندر بین، اب پھر لنڈن کے اندر بڑا زبردست بین لگ گیا ہے۔ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، کیا آنے والا 21 جو ہے وہ تبدیل ہوگا؟ کوئی حالات بدلیں گے خاص طور پہ پاکستان کے لیے، یا مجموعی طور پہ برائی خدا نخواستہ یا اچھائی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے بلال بھائی بہت بہت شکریہ۔ تمام جو میرے ساتھی ایسٹرولوجرز ہیں اور علوم مخفیہ کے ماہر ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام۔ بالکل آپ نے بہت اہم بات کی کہ یہ جو سال 2020 شروع ہوا، ایکچولی جو علم نجوم میں سب سے اہم ترین جو ستارہ مانا جاتا ہے پیشن گوئی کے حوالے سے، اس میں ہم زحل کو نمبر 1 دیتے ہیں، اس کے بعد ستارہ مشتری جو ایک نحاس اکبر مانا جاتا ہے، ایک سعد اکبر مانا جاتا ہے۔ ان دونوں کی موومنٹ جو ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ 2020 میں زحل ستارے نے جو ہے وہ برج جدی کے اندر وہ آیا، اور یہ اس کا اپنا ذاتی برج ہے، اور یہ کم و بیش 30 سال میں اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے، مطلب جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہاں سے گھوم کے دوبارہ 30 سال میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی۔ ہوتے ہیں جی، تو یہ جو صورتحال ہے ستاروں کی ابھی کمنگ ایئر جو ہمارا ہے، یہ بھی کچھ مجھے اچھا نظر نہیں آتا۔ مختلف حوالوں سے، دنیا کے حوالے سے مسائل رہیں گے، کہیں خدا نخواستہ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سائیکل 30 سال کا ہوتا ہے، تو یہ سائیکل جو مشکلات کا یہ 30 سال کا ہوگا؟ آپ نہیں 30 سال ریپیٹ ہوتے ہیں، ہر 30 سال بعد ریپیٹ ہوتا ہے، تو 30 سال کا نہیں ہوگا یہ مسئلے کا۔ اس طرح اگر یہ اپنی اس جگہ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پر بھی ہے یہ ستارہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ جی اچھی جگہ نہیں، بالکل۔ اب اوور آل جو ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے یہ جب سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اپنا، تو یہ تھوڑے پرابلمز لاتا ہے۔ جب یہ گھوم کے دوبارہ اپنی اسی جگہ پہ آتا ہے تو مسائل کرتا ہے، اور پلس وہ تو ایکڈیمیکل بات ہو گئی نا، گھوم کے اب یہ دوبارہ کب آئے گا، کتنا عرصہ یہاں رہے گا؟ یہ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال یہاں رہے گا برج جدی کے اندر، اور یہ جب یہاں رہے، مطلب 21-22 دونوں مشکل کے سال ہوں گے، اور 23 میں جا کے کہیں نرمی آئے گی، ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلال بھائی آپ۔ اور پلس اس میں یہ کہ اچھا، اس کا مطلب صرف پاکستان ہے یا اس کا مطلب ساری دنیا ہے علی بھائی؟ ساری دنیا، بالکل بلال بھائی، اس میں ساری دنیا ہے۔ پاکستان پھر بھی کافی بہتر رہے گا بنسبت باقی دنیا کے، لیکن سیاسی اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے جو ستارے ہیں پیدائش میں وہ کچھ بہتر ہیں، اور پاکستان کا جو تالے ہے، برج حمل ہے، اس کے لیے برج زحل 10ویں 11ویں گھر کا مالک ہوتا ہے، تو وہ اچھے گھروں کا مالک ہے، تو اس کے لیے اتنی نحوست نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ کرونا آنے کے باوجود بھی پاکستان میں سب سے کم ترین شرح رہی اموات کی بھی اور بیماری کے پھیلنے کی بھی، بنسبت ترقی یافتہ ترین ممالک جو ہیں برطانیہ، امریکہ، فرانس، چائنا، ان لوگوں نے ہم سے کہیں گنا زیادہ سفر کیا
پرابلمز میں رہے بنسبت ہمارے. 21 کے اندر وبا جو ہے پاکستان میں کم ہوگی، رہے گی یا چلی جائے گی؟ دیکھیں کرونا کی بات کر رہا ہوں. بالکل کرونا رہے گی، کم ہوگی، لیکن کرونا کے ساتھ کچھ اور امراض یا کوئی اور وبا کوئی اور شکل میں آ سکتی ہے. کرونا موجودہ کرونا نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، آپ کہہ لیں کہ لیسٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیز آ جائے گی، یا وہی کرونا ماڈیفائی ہو کے کسی اور ورژن میں آ جائے گا، اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. موجودہ جو کرونا ہے اس کو کچھ اور خطرناک ہوگا. اتنا پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہوگا جتنا کہ بیرون ممالک کے لیے مہلک ہوگا. پاکستان کی کچھ سیاسی حالات کیسے ہوں گے 21 میں؟ سیاسی حالات عدم استحکام رہے گا، اور خاص طور پہ اس سال جو سورج گرہن لگ رہے ہیں اور چاند گرہن لگ رہے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. اور اس سال ایک سورج گرہن لگ رہا ہے جو کہ چاند گرہن 23 مئی کو لگ رہا ہے، 26 مئی کو لگ رہا ہے، مطلب 26 اور 23 کے درمیان یہ جو سورج گرہن لگ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اچھے کس کے لیے ہوں گے اور سب سے زیادہ برے کس کے لیے ہوں گے؟ کس قائد کے لیے؟ کس برج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سورج گرہن لگیں گے، ان کا اچھا یا برا اثر کن قائدین پہ پڑے گا؟ اچھا جی، اچھا ان کا جو اثر ہے سورج گرہن کا، پہلے تو میں چاند گرہن کی بات کروں جو 26 مئی کو لگ رہا ہے. 26 مئی کو چاند گرہن جو لگ رہا ہے اس کا برا اثر پڑے گا سب سے اتھارٹیو جو پوسٹ کے حامل لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ان کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا. اور جو مخالفین ہیں، اپوزیشن میں لوگ ہیں، ان کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچے گا، لیکن چونکہ مخالفین کے اپنے ستارے بھی اس وقت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان کو بھی کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا. فائدہ انفیکٹ کسی کو نہیں پہنچے گا اتنا زیادہ، لیکن جو حکمران جماعت ہے یا حکمران ہیں ان کو 26 مئی سے نقصان پہنچنے کے زیادہ امکانات ہیں. مئی کے بعد اچھے حالات ہوں گے حکمرانوں کے لیے، یا مئی سے پہلے اچھے رہیں گے بعد میں خراب ہوں گے، یا الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ مئی، جون، جولائی یہ مہینے جو سب سے اتھارٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں سیاسی طور پہ، ان کے لیے بہت مشکلات کا ٹائم ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا. یہ پرابلم جو کہہ رہے ہیں کہ 12 فروری سے 7 ستارے جو ہے وہ برج جدی کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ کچھ اچھی پوزیشن نہیں ہوگی، اور 12 فروری سے آن ورڈز پرابلم اسٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تیزی کے ساتھ. لیکن ان پرابلمز میں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے 12 فروری کے بعد مسائل شروع ہو جائیں گے؟ جی بالکل بالکل. اور اوکے ابو بکر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 21 کا سال جو ہے یہ کیسا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2021 جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح بھائی نے بیان کیا وہ بالکل میں ڈیفرنٹ ایک سینیریو پیش کروں گا. جوپیٹر اور سیٹرن جو ہیں وہ برج ایکویریس میں اکٹھے ہو رہے ہیں 0 ڈگری پہ، اور یہ 20 سال کا سپین ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہتری لے کے آ رہے ہیں. اور یہ 7ویں گھر میں ان کا کران ہو رہا ہے، اور یہ کران جو ہے پاکستان کو ایک اپر پوزیشن پہ لے کے آئے گا، اور یہاں پہ ایک پاکستان دنیا میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ مل کے ایک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، اور یہ بہت ساری قوموں کو ڈومینیٹ کرے گا. پاکستان آمین انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کی بہتری کے لیے قوانین بنیں گے. اور اس کے ساتھ جوپیٹر جو ہے وہ لارڈ آف ایکسپینشن ہے اور وہ مذہب کا لارڈ ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ لاز کو امپلیمنٹ کرنے کا ہے. تو پاکستان کو آگے آنے والے وقتوں میں بہت اچھی قانون سازی ہوگی پاکستان میں. جس لارڈ آف مذہب ہے تو مطلب ہے کہ مذہبی جماعتیں طاقت میں آئیں گی؟ جی، پاکستان کے لوگوں کو مذہب کی طرف رجحان زیادہ مزید رجحان بڑھے گا، اور ٹرینڈ بڑھے گا، مثبت رجحان بڑھے گا، اور یہ اچھا نیکی کی طرف جس میں سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی. جیسے مذہبی طور پہ آپ ہاسپٹلس بناتے ہیں، لوگوں کے رفاہ عامہ کے کام کرتے ہیں، آپ کنویں بناتے ہیں، آپ سڑکیں بناتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں مذہبی طور پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی ہمدردی ہے. یہ 2021 ہے ہمدردی ہے کیونکہ 2021 ان کے لیے بہت شدید خراب سال ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بھی اور ان کی صدارت کے حوالے سے بھی. اور صدارت اپنی جماعت کی بھی صدارت، اور یہ جو پی ڈی اے کی صدارت ہے اس سے بھی ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے. اور اگر آئیں گے تو یہ 2021 اور 2022 مولانا فضل الرحمان کا آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب ترقی کرے گا، مولانا فضل الرحمان نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سیاست میں بھی ناکام ہے. آپ کو عروج کس کا نظر آتا ہے پاکستان میں اگلے سال؟ جی، پاکستان میں 2021 میں دیکھیں یورنس پلانٹ جو ہے وہ 7 سال کے لیے 2025 تک کے لیے عالمی کساد بازاری لے کے آ رہا ہے. ٹورس میں وہاں پہ زوال پذیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کرنسیز ڈاؤن فال جائیں گی. لیکن گریجولی پاکستان کا کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن فائدہ دے رہے ہیں،
اور وہ فائدہ دینے کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی اپورڈ مضبوط ہوگی اور یہاں پہ ترقی اور عروج زیادہ ہوگا اور یہاں پہ امپلیمنٹ جو ہے نا چیزوں کی بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ ہوگی. تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ فروری تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ 2 مہینے پاکستان کی جو حکومت کے لیے مشکلات لے کے آئیں گے, 20 جنوری سے لے کے اور مارچ کے اینڈ تک. یہ مشکل ٹف کس طرح سے مشکل ہوں گے؟ وہ کی وجہ سے وہ اپوزیشن کے ساتھ ٹسلز کے ساتھ اور جس میں سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی حکومت کو فائدہ نظر آ رہا ہے اور حکومت آگے مزید اسٹرانگ ہو جائے گی. مریم صاحبہ کہاں جائیں گی پھر؟ مریم صاحب کا مجھے کوئی آگے مستقبل نہیں نظر آ رہا. مریم کا مستقبل نظر نہیں جی, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے جی, اور مریم بھی صاحبہ نظر نہیں آتی, بلکہ مجھے 2021 ووٹ دیا تھا. 2021 ابو بکر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. ووٹ یہاں پہ میں ایک لمحہ دیجیے گا علی, بڑی ایمانداری سے ٹھیک مجھے بتاؤ کہ اس وقت سیاسی حالات پاکستان کے آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں, پرٹیکولرلی مجھے بتانا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. علیہ وسلم. معافی چاہتا روکا میں اس لیے 1 سیکنڈ مانگا کہ علی نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کی تھی اور ہم کو کہا تھا کہ علی خدا کا واسطہ ہے کم از کم کچھ اور نہیں تو سچ ہی بول دیا کرو, اور ہم وہ اپنے الفاظ جو ہے وہ بالکل واپس لیتے ہیں. علی نے کیا کہا تھا دیکھیے. اس دھرنے کا فائدہ کس کو؟ اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اصطلاحات بتانا نہیں چاہتا کہ کون سا ستارہ کہاں پر. میں صرف مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی اپنی جماعت ہے, کیونکہ ذائچے میں دائیں سے بھی ٹوٹنے کی علامات ہیں اور بائیں سائڈ کے بھی ٹوٹنے کی علامات ہیں, تو ان کی اپنی جماعت میں اختلافات منظر پر اب آ جائیں گے. ان کے جماعت میں بالکل بالکل. یہ جب بات ہو رہی تھی تو حافظ حسین احمد صاحب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو حافظ حسین صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو تو علی کی جو کلاس لی تھی وہ الفاظ جو ہیں وہ حافظ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, میں دہرا بھی نہیں سکتا, لیکن کمال بات ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ بات, وہ پریڈکشن جو تھی وہ تو بتو جو ہے وہ اس وقت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا حصہ اس فیصلے کا جو علی اس وقت کہہ رہے تھے, حافظ صاحب خود اس کا وکٹم یا اس کا ایک کردار جو ہے وہ ثابت ہوئے. حافظ صاحب آئی ایم شیور کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچے گی تو آپ دل میں ایک دفعہ معذرت ضرور کریں گے کیونکہ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی اس وقت. جی علی جی بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے میری یہ پریڈکشن کو دوبارہ چلایا. لیکن حافظ صاحب عالم دین ہیں, ہم احترام ہم پر کی جگہ احترام, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, لیکن علوم اپنی جگہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن فتوے پر نہیں زندگی گزر ہوتی, امکانات پر زندگی گزر ہوتی ہے. اچھی بات کی. اب آپ مجھے پریڈکشن بتائیے کیا بننا ہے. پریڈکشن یہ ہے, اس کلپ کو بھی پورا نہیں چلایا گیا. میں نے کہا تو بہت سے لوگ الگ بھی ہو جائیں گے, لیکن بات وہی ہے کہ اختلافات منظر پر آ جائیں گے. وہ ہو چکے ہیں جو ان سے بھی, ابھی مزید اس کو ٹوٹنا ہے, JUIF کو مزید ٹوٹنا ہے. ہاں جی, یہ فضل الرحمان کی جماعت ابھی مزید پارا پارا ہوگی. یہ کہیں نظر نہیں آ رہے مولانا, لیکن اس کے باوجود جو ان سی ایک پوزیشن حکومت پر پریشر کی جلسے جلوس کی صورت میں بنائی ہوئی ہے, وہ بس دستور قائم رہے گی پاکستان کی حکومت کے اوپر. یعنی کہ جلسے جلوس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے یہ ٹوٹتے رہیں مزید اور JUIF میں سے الگ ہوں یا مریم نواز کی پارٹی سے. مریم نواز آپ کو طاقت میں جاتی نظر آ رہی ہیں؟ مریم نواز کا طاقت میں جاتی نظر آ رہی ہیں بالکل, لیکن مجھے ECL سے ان کا نام باہر بھی نکلتا نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے ہاں جی, یہ بیرون ملک کے سفر کریں گی, اب یہ سفر کریں گی, سفر کریں گی, جائیں گے بیرون ملک جائیں گے. سفر مجھے ان کا اب نظر آ رہا ہے, یعنی کہ ECL سے ان کا اب نام نکال دیا جائے گا. سفر ہو تو ہم نے واپس آنا ہوتا ہے, ہم ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں. یہ آئیں گے یعنی کہ یہ سال تقریباً قانونی سال ثابت ہوگا اور ادارے نا بہت زیادہ سختی کریں گے. نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. نواز شریف صاحب واپس تقریباً نہیں آئیں گے, بلکہ ہرگز نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب کی صحت بڑی بہترین رہے گی, لیکن پاکستان کے اندر یہ صحت اچھی رہے گی. ہاں جی, نواز شریف صاحب سارے تجزیے ہمارے میڈیکل کے جو تھے وہ آپ نے اس کے اوپر وہ تو PTI کی اپنی حکومت نے دیے تھے. سیاسی بحث نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کی صحت رہے گی, اللہ کو صحت دے, واپس وہ نہیں آئیں گے, اور مریم صاحب اپنے ابو کو ملنے جائیں گی بالکل, اور پھر واپس بھی آئیں گے, واپس بھی تشریف لائیں گی. آپ ان کو طاقت میں دیکھتے ہیں, حکومت میں دیکھتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کا کیسا رہے گا؟ پاکستان میں فی الحال انتشار کی کیفیت رہے گی, تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ یہ جلسے جلوس بہت زیادہ ہوں گے اس سال, کیونکہ ستارے قمر اور ستارے زہرہ جس وقت مقابلہ لگاتا ہے تو لوگ سڑکوں پر نظر آتے ہیں.
امکان یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر اشتعال انگیزی تقریروں کے ذریعے یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے اندر یعنی کہ اشتعال جتنی ہو انگیز چکی ہے اس بدامنی- سے بھی زیادہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ابھی یہ اکبر. معاملات شروع ہوں گے اور اچھا. جولائی تک یہ انتہائی سخت پوزیشن ہو جائے گی. امکان یہی کہتے ہیں, میرا علم یہ جنوری کہتا ہے, فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی 7 امکان یہ مہینے. ہے کہ اس سیٹ اپ کو یا اس سسٹم کو سمیٹ دیا جائے گا. امکان یہ ہے, اور خود اپنے ہاتھوں سے ہی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس خود ہی setup کہیں کو- کہ ہاں جی, اور کوئی میرا خیال یہ ہے, ذائچے میں میرا یہ خیال ہے, امکانات موجود ہیں کہ اور کوئی چارہ رہے گا نہیں. اس طرح کے میرا الیکشن نظر آتے ہیں, امکانات ہیں. یعنی کہ بائی دا اینڈ آف 21 آپ فرما رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہو سکے, امکانات کیونکہ موجود, جو حکومت سسٹم ہے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومت جاتی نظر آ رہی ہے. حکومت جاتی, میرا آتی علم کون یہ سی نظر کہتا آ ہے. رہی ہے؟ اگلی حکومت دیکھیے, اس میں اس وقت ستاروں کی پوزیشن دیکھنی ہوگی جس وقت جو الیکشن کا دن ہوگا, اس دن کا ذائچہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایک اندازہ ہے, ایک علم ہے, ایک امکان ہے کہ اگر اگست کے بعد جا کر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان ہی ہوں گے. اگر اگست سے پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر اس میں عمران کے لیے ان کی پوزیشن کمزور مشکل رہے ہوگی. گی. آپ اگری کرتے ہیں ابو بکر؟ میں بالکل 100% ایگری نہیں کرتا. واہ, مریم صاحبہ مجھے اگست کے بعد یا اگست کے قریب اور 2021 اور 2022 میں مجھے واپس جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جیل کا تو میں نے کہا ہے نا, مجھے جیل میں جاتی ہوئی, آپ تو آپ کہہ رہے ہیں باہر جائیں گی, باہر بھی جائیں گی, ان کو قید بھی ہوگی. مجھے جیل اب کہا ہے آپ نے؟ نہیں, مجھے جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی اچھا. ہیں. مجھے جیل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت سے جو حسب اختلاف کے لوگ ہیں وہ مجھے جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثلا فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب نہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلاول تو نہیں؟ نہیں, بلاول نہیں ہے, بلاول نہیں ہے, لیکن سیکنڈ کیٹیگری میں کہہ لیں, آپ نام نہ لیں, لیکن وہ جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو کون کون جائے گا جیل میں؟ جی, فروری, مارچ, اپریل, مئی, یہ مہینے ایسے ہیں جس میں اپوزیشن جو ہے, اور الیکشن کوئی نظر نہیں آ رہے مجھے. 2021 میں کوئی الیکشن نہیں ہے, اور عمران خان اور مزید جیسے جیسے وقت گزرے گا مزید مضبوط ہو کے اچھا, نکلے گا. جیل میں جانا ویسے ابو بکر بالکل شرعی طور پہ جائز ہے, تو نام لینے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, کوئی غیر شرعی بات تھوڑی ہے. اب مریم کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی ہیں ان میں سے کافی لوگ اکثر و بیشتر جو ہے نا, خواتین نہیں, مرد حضرات جو ہیں جیل میں ایک تو یہ جو زرداری صاحب نے کریں اناؤنس کیا جیل بھرو تحریک, یہ آپ کو نظر آتی ہوتی ہو؟ یہ بالکل اس میں, لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی سمارٹ موو کھیلیں گے اور ان کے پلانٹس مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ اس میں سے آہستہ صاحب کی آہستہ, صحت, زرداری صاحب کی صحت اب بہتر ہوگی, اگست کے بعد بہتر ہوگی. اگست کا مہینہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست کا مہینہ جو ہے دیکھیے اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو برا, اس کے بعد کرتے ہیں تو حکومت, یعنی کہ اگر جولائی گزر جاتا ہے حکومت کو کچھ نہیں ہوتا تو حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اور جو جیل جانے والا سوال ہے, اس میں مریم نواز کے جیل جانے کے امکانات ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بھی جیل جانے کے امکانات موجود ہیں. ان کو مریم سے زیادہ یا مریم سے کم؟ مریم سے زیادہ یا مریم سے کم؟ مریم سے زیادہ ہے. واپس آتے ہیں اور اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کرے آنے والا وقت اچھا نظر نہیں آ رہا, اللہ کرے کو خیر کی خبر اگلی دفعہ ہے.